أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تقریباً 6 آیات بینات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو دعوت دی تھی کہ اپنے نفس میں غور کریں، جو آسمانوں زمینوں میں ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ نے یہ کائنات جو ہے ٹھیک اندازے پہ بنائی ہے اور ایک وقت مقرر تک بنائی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی کہ اولم یسیروا فی الارض، چلو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا. حالانکہ وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھیں، طاقت میں بھی زیادہ تھیں، باعتبار تعبیر ارض کے بھی زیادہ تھیں، لیکن ان کے پاس بھی جب ہمارے پیغمبر آیات بینات لے کے آئے انہوں نے تکذیب کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا اس بات معاد کا کہ یہ عالم ایک دن فنا ہوگا، اس کے بعد اللہ دوبارہ پیدا کرے. اس پہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابتداءً خلق کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اعادے پہ بھی قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر حساب ہوگا باقاعدہ. اور یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت والے دن کافروں کا، مشرکوں کا حال کیا ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی نہ تو ان کا کوئی سفارشی ہوگا، نہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، آج کوئی بھی نہیں آئے گا چھڑانے کے لیے، بلکہ وہ تو کفر انکار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ ہماری عبادت کریں. پھر اللہ پاک نے ایک خلاصہ بیان فرما دیا تھا کہ قیامت والے دن جو ہیں لوگ 2 دھڑوں میں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. یومئذ یتفرق، ایک جماعت وہ ہوگی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کو اللہ جنت کے باغوں میں رکھیں گے اور خوشیوں میں رکھیں گے.
لفظ یحبرون جو ہے ینعمون سرور سے ہے اور مطلق ہے، خوش یعنی ہر قسم کی خوشی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کے لقاء کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جو ہے عذاب میں ہوں گے، وَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے اپنی ذات کی تسبیح بیان فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو سکھلایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو، اور کیوں نہ کرو کہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب حمد کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں بندہ شام ہو، صبح ہو، رات ہو یا صبح ہو، شام ہو یا ظہر ہو، ہر حال میں آدمی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں۔ اور ان آیات کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں بھی آیا کہ جو بندہ یہ آیات دن میں پڑھ لے، اس کے دنوں کے اعمال میں جو کمی ہوتی ہے اللہ پوری کر دے، اور اگر رات کو 3 دفعہ پڑھ لے تو جو رات کے اعمال میں کمی ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے، اور جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، جس نے پورا کر دیا۔ اب اللہ پھر اپنے آیات و بینات کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو خدا کو دیکھ سکتا ہے، نہ مل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا۔ تو اب ہم نے خدا پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن خدا کو جاننا، ماننا، پہچاننا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی مصنوعات میں غور کرو۔ یعنی بڑی آرام، دیکھو نا آپ مثلاً آپ حرم میں بیٹھے ہیں، اس عمارت پہ غور کرو، فوراً دماغ میں آئے گا نا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، ایسے تو نہیں بن گئی نا عمارت۔ پھر یہ بھی فکر میں ہوگا کہ بھائی اس کا نقشہ بنانے والے نے نقشہ بنایا ہوگا، پھر انجینئر نے نگرانی کی ہوگی، پھر معمار آئے ہوں گے، مزدور آئے ہوں گے، مٹیریل آیا ہوگا، تب کہیں مدتوں میں جا کے یہ عمارت بنی۔ تو جب عمارت کو دیکھ کے بنانے والے پر آدمی کی نظر جاتی ہے، جب گھر کو دیکھ کے مکین پر نظر جاتی ہے، جب ایک درخت کو دیکھ کے لازمی آدمی سوچتا ہے کہ اس کو بھی کسی نے اگایا ہے، کاشت کیا ہے، تو اتنے بڑے عالم پہ نظر ڈال کے اللہ کی ذات نہیں پہچانی جاتی۔ وہ جیسے کہ امام راضی نے رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ میں سڑک پہ کھڑا تھا اور ایک بدو جو ہے وہ اونٹ کھینچ کے، جمال جو ہے وہ اپنے اونٹوں کی رسی مہار کندھے پہ رکھے ہوئے گنگنا رہا ہے اور چلا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو روکا، پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل، مسلمان کیسے ہوگا جو خدا کو نہ مانتا؟ تو امام راضی فرماتے ہیں میں نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ خدا ہے؟ خدا کو جو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو دلیل کیا ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے سختی سے اور ناراضگی سے گھورا، کہنے لگا عجیب آدمی ہو یار، منہ پہ داڑھی ہے، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے؟ یہ دیکھو ہم جاہل لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، لیکن اگر یہاں کوئی بارہ پڑا ہوتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مینگنی اونٹ کی ہے، اور پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مینگنیاں جو ہے یہ بکری یا بھیڑ کی ہے۔ اسی طرح اور کچھ کوئی گوبر پڑی ہو ہم کہتے ہیں یہ گائے اور بھینس کی ہے، اگر گٹھلی پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کھجور کی ہے۔ تو یہ البارۃ تدل علی البعیر، ایک بارہ جو ہے وہ تو دلالت کر رہی ہے کہ میں اونٹ سے نکلی ہوں، تو یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی کوئی بنانے والا ہے؟ عجیب آدمی ہو، داڑھی منہ پہ ہے اور ایسے سوال کرتے ہو۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ایک بدو ہے، جنگل میں رہنے والا ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ 12 ہے تو مانا بعیر ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر، تو مسلمانوں نے بھی اپنے آدمی بھیج رکھے تھے کہ پتہ لگے کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، اور کافروں نے بھی اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے کہ پتہ کرو کہ واقعی یہ کون لوگ ہیں، مدینہ سے ہیں، کوئی اور قبیلہ تو نہیں۔ تو اب دونوں نے اندازہ کیسے لگایا کہ کافروں کے جو لوگ تھے، 1-2 آدمی جو تھے وہ آئے ایک پانی کی جگہ پر، اور انہوں نے دیکھا بھی یہاں لوگ بیٹھے رہے ہیں اور اونٹوں کو بھی بٹھایا ہے اور پانی شانی بھرا ہے، اور وہاں اونٹوں کی مینگنیاں بھی پڑی ہیں، ان کے بارہ بھی پڑے ہیں۔ تو انہوں نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ مدینے والے ہیں، انہی کے اونٹ جو ہیں نا وہ گٹھلیاں کھاتے ہیں، اور کسی کے پاس اتنا کھجوریں کہاں ہے کہ وہ اونٹوں کو کھلائے گا۔ تو انہوں نے اسی سے اندازہ لگا لیا کہ یہ قافلہ ہے مدینے۔ اچھا، اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا تھا، تو اس نے آگے رپورٹ دی، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اب میں اچھا یہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں روز؟ اس نے کہا حضور 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے ان کی تعداد 1000 ہے یا 1000 سے کچھ زیادہ ہے، کیونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی کھا لیتا ہے، تو 10 اونٹ ہیں تو سیدھی بات ہے 1000 ہے۔ تو اس طرح جب ہر بات پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آدمی اللہ کی زمین پہ رہے اور آسمان کے نیچے زندگی بسر کرے اور اس کے سورج اور چاند اور تاروں کی روشنیوں سے فائدہ اٹھائے، اس کے اتارے ہوئے پانی سے کھیتیاں اگائے اور پھر بھی خدا کا انکار کرے، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو؟ اس لیے اب اللہ اپنی علامات اور نشانیاں، آیات بینات کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے، آیات ہی نشانیاں، یعنی ایسی نشانیاں جو اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے کمال پہ دلالت کرتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی آیات میں سے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یاد رکھو کہ انسان میں عناصر اربع ہوتے ہیں، یعنی مٹی بھی ہوتی ہے اور ہوا بھی ہوتی ہے، آگ بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، لیکن مٹی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مجموعی طور پہ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی حیات جو ہے وہ پانی کے ذریعے رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا، پانی کو بنایا ہم نے ذریعہ حیات، اسی سے ہر چیز زندہ ہے۔ لیکن جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے وہاں مٹی کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابلیس نے جب سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے،
اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے. تو یاد رکھیں کہ مٹی کا ذکر کیوں کیا گیا، قرآن کو سمجھا کر. وَمِنْ آيَاتِهِ من تبعیضیہ ہے، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، یعنی بعض آیات، ساری تو نہیں نا. کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی من ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی من تبعیضیہ ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہاں من ابتدائیہ ہے. نشانی یہ ہے کہ بعد میں الی انتہا کے لیے ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ من ابتدائیہ اور کبھی کبھی من لیکن بیانیہ ہوتا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ نے فرمایا پلیدی سے بچو. اور وہ پلیدی ناپاکی گندگی کیا ہے؟ بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ رجس ہے، پلیدی. تو وہاں من جو ہے بیان کے لیے، اور یہاں من جو ہے تبعیض کے لیے ہے. جیسے بہت سارے مقام پہ اصل تبعیض کے لیے ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ. تو وہاں بھی من تبعیضیہ ہے اور یہاں بھی من تبعیضیہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی بعض نشانیوں میں سے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب. یاد رکھو ان خلقکم من تراب کیا مانا؟ بعض علماء فرماتی ہیں یعنی خلق ابوکم آدم من تراب، کہ اللہ نے تمہارے ابا حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. تو جب ہماری اصل مٹی ہے، حضرت آدم مٹی سے ہیں، تو گویا ہم بھی سب اس کی اولاد مٹی سے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان خلقکم من تراب، یعنی آدم، اور آدم کی اولاد جو ہے وہ جن سے آدم سے ہے. اس لیے فرمایا صیغہ جمع کا خلقکم من تراب. لیکن دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. آگے جو توالد و تناسل ہے، یعنی آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، بی بی حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے نکالا، اور اس کے بعد پھر اولاد آدم کا سلسلہ توالد و تناسل کا رکھا کہ مرد ہے، عورت ہے، نکاح ہے، زوج ہے، زوجہ ہے، پھر ان کے التفات سے اللہ آگے نسل چلاتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ نے فرمایا غور کرو، تدبر کرو، دیکھو. ينظر الانسان مما خلق، کس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے مما دافق، ایک پانی سے، ایسا پانی جو ٹپک کے گرتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے. بعض علماء فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مرد کے صلب میں نطفہ ہوتا ہے اور عورت کے سینے میں نطفے کا مقام ہے. اور بعض فرماتی ہیں کہ نہیں، ہر مرد کا بھی سینہ ہے، مرد کی بھی صلب ہے، عورت کا بھی سینہ ہے، عورت کی بھی صلب ہے. تو اس کے درمیان سے وہ پانی گرتا ہے، اور پانی گرنے کے بعد جو ہے، اور گرتا بھی ٹپک کے ہے. جو ٹپک کے نہ گرے تو وہ نطفہ نہیں ہوتا، وہ مزی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے، منی نہیں ہوتی.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو غور کریں، تدبر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے جب اولاد آدم کو نطفے سے پیدا کیا ہے، مادہ منویہ جو ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ مادہ منویہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون جو ہے وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا معنی کہ انسان دیکھیں پھل کھاتا ہے، انسان دیکھیں گندم استعمال کرتا ہے، روٹی استعمال کرتا ہے، انسان دیکھیں جو استعمال کرتا ہے، تو جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ساری مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ غذا جو ہے جا کے معدے میں کیلوس اور کیموس بنتی ہے، اس کے بعد خون بنتا ہے، اور اس خون سے وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تمہارے تولد و تناسل کا۔ تو اس لحاظ سے بھی سب کا اصل کیا ہو گیا؟ مٹی۔ کہ ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں کہاں سے نکل رہی؟ مٹی سے نکل رہی۔ تو اس کو کھائیں گے تو غذا کھائیں گے تو خون بنے گا نا۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا بابا دیکھو تمہارے خون کی کمی ہے، تم فلاں چیز کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، اچھی خوراک کھاؤ، اور تم ٹماٹر کا جوس پیا کرو، کلیجی کھایا کرو، فلاں چیز کھایا کرو، تمہارے اندر خون ہی نہیں ہے، انیمیا ہے تمہارے اندر، تو بلڈ کی بڑی کمی ہو رہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ناخن دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، دباتے ہیں کہ یار کیا ہے، خون تو نظر ہی نہیں آتا کدھر ہے۔ تو خون کس سے بنے گا؟ غذا سے بنے گا، اور غذا کہاں سے پیدا ہوگی؟ صاف بات ہے مٹی سے پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا ہوا من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اب غور کریں کہ اللہ نے مٹی کا ذکر کیوں فرمایا ہے، حالانکہ اربع عناصر ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی حکمت ہے، کمال آیت ہے، کمال دلالت ہے کہ پانی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو حرکت ہے نا، پانی ایسے گرا دو کہیں تو جائے گا نا۔ اچھا ہوا ہے اگر چلے گی نا تو ہوا میں بھی کوئی حرکت ہے نا، آگ ہے تو آگ بھڑکے گی، اٹھے گی، چلے گی اس میں، لیکن مٹی ایک ایسی چیز ہے جو پڑی ہے جس میں کوئی حرکت ہی نہیں نا۔ یعنی پانی میں بھی کوئی حرکت تو ہے نا آخر، اور ہوا میں بھی حرکت ہے، آگ میں بھی حرکت ہے، لیکن مٹی ایسی چیز ہے کہتے ہیں جی وہ تو مٹی میں مل گیا، فلاں تو مٹی ہو گیا۔ کیا مانا؟ مٹی ہے بس پڑی ہے، اس میں حرکت ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس چیز پہ غور کرو جس میں کوئی حرکت نہیں، میں نے تم کو اس سے پیدا کر دیا ہے۔ کیسا چلنے والا انسان بنا دیا ہے، ایک ایسی چیز سے کہ جس کے اندر کوئی تحرک ہے ہی نہیں، اس سے جب میں نے انسان بنایا، دیکھو کیسے پھر رہے ہیں، کیسے بھاگ رہے ہیں، کیسے دوڑ رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو کمال تو یہی ہے نا کہ ایک ایسی چیز سے، ایک ایسی حقیر چیز سے اتنی شان والا بندہ پیدا فرما دیں کہ جو احسن تقویم ہو، اور جس کا مرتبہ اتنا اونچا ہو کہ ملائکہ سے بھی اونچا ہو جائے، تو یہ کمال قدرت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم من تراب فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بشر تنتشرون۔ اور یاد رکھو کہیں اللہ فرماتی ہیں بشر اور کہیں فرماتی ہیں انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور کہیں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کہیں فرماتی ہیں بشر، کہیں فرمایا آدم، کہیں فرمایا آدم اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور کہیں فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بشر کہنا بھی توہین نہیں، انسان کہنا بھی توہین نہیں،
آدم کی اولاد کہنا بھی توہین نہیں، اور اصل مٹی سے پیدا ہونا بھی توہین نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیطان دھوکے میں آ گیا۔ اس نے سمجھا آگ روشن کرنے والی ہے، آگ اوپر اٹھنے والی ہے، آگ علامت حیات ہے، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں۔ لیکن وہ نہ سمجھ سکا کہ تیری میری بہتری کی کیا بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس کو خدا اونچا کر دے تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اصل بات یہ ہے کہ مٹی ہو، اصل بات یہ ہے کہ آگ ہو، عزت دینے والی تو اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ اسی لیے ایک حکایت آتی ہے نا کتابوں میں کہ کسی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، کسی بڑے شہزادے سے، کسی بڑے آدمی سے، تو اس کو اس کی سہیلیاں جو ہیں وہ بناؤ سنگار اور مہندی اور میک اپ اور لباس اور زیورات اور جیولری۔ تو جب انہوں نے اس کو بنا لیا، سنوار لیا، سجا لیا، تو تمام سہیلیوں نے کہا کہ مبارک ہو، آج تو تم پہ ایسا روپ آیا ہے نا، ایسا حسن آیا ہے، ایسا جمال آیا ہے کہ بس آدمی کی عقل دنگ ہو جاتی۔ اب جو بھی آئے تو وہ یہی کہے، تو اس نے ایک سہیلی سے کہا، اس نے کہا تم کیا تعریف کر رہی ہو، دعا کرو کہ میں جس کی بیوی بن رہی ہوں وہ قبول کر لے، تمہاری تعریف کا کیا فائدہ ہے بھائی، تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی؟ تمہارے نزدیک مجھ پہ روپ آیا ہے، حسن آیا ہے، جمال آیا، لیکن وہی مجھے ٹھکرا دے تو میری کیا قیمت ہے؟ تو اس لیے اصل بات یہ ہے، دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے۔ اگر وہ قبول فرما لے تو دیکھا نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے، حضرت بلال کا یہ مقام بنا دے کہ حضور پوچھیں کہ جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا بلال۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور برباد کرنے پہ آئے تو عمر ابن ہشام کو ابھی جہل بنا دیں، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بلال از حبش، کہ بلال کہاں سے آیا؟ حبش۔ صہیب از روم، اور صہیب کہاں سے آیا؟ روم سے۔ ابھی جہل سے مکہ اینچ بل جویست، کہتا ہے مولا تیری شان ہے، بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا، وہ جنت کے تاجدار بن گئے، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم سے گھٹی لگی، کعبے کے طواف کرتا رہا اور سیدھا جہنم گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ رحم فرما دے، بس دل سے دعا کیا کرو اللہ رحم فرما دے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ راضی ہو نا تو ایک چیونٹی کو بچانے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو نا کسی گرتے کو پکڑ لو نا تو بس راضی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، بادشاہ چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہونے پہ آئے نا تو ایک دفعہ جو کلمہ پڑا ہے وہی تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ راضی نہ ہو تو لاکھ طواف کرو، لاکھ عمرے کرو، لاکھ حج کرو، کروڑ دفعہ لبیک پڑھو، میں کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تیری، بھاگ جاؤ۔ اچھا یہ بات یاد رکھا کرو، کچھ سمجھا کرو انشاءاللہ، کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ بھئی ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اور ہم کون ہیں، کس کھاتے میں ہیں، یہ کیسے پتہ لگے؟ بڑا آسان، بڑا ہی آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرا غور کرو۔
میرے محبوب نے بڑا حل فرما دیا، رحمت دو عالم نے حل کر دیا۔ فرمایا کل میسر لما خلق لہ۔ آمنہ کے لال نے ایک جملے میں حل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ۔ کیا معنی غور کرو، فرماتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہو بس اسی پہ نظر ڈال لو کہ تمہارے کام حکم خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے مطابق ہے، مانا اللہ راضی ہے۔ اگر تمہارے اعمال حکم خدا کے بھی خلاف ہیں اور مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں، لاکھ ترقی کر لو لیکن اللہ ناراض۔ ایک اس کی اور آسان بات ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ چلو ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے خبردار میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو جب ناراض ہو تو کوئی گھر میں نہیں آنے دیتا۔ بیوی ہے بندے کی، خامد ناراض ہو گیا، جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو۔ میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اور بیوی ہے تمہاری، خدا کے بندے، ناراض ہے۔ بیوی خامد سے ناراض ہے، خامد بیٹھا ہے منتیں کر رہا ہے، ہوگا بس بس مہربانی مجھے طلاق دینا دے دو، جاؤ میں تمہارے گھر میں نہیں آتی، میں جہنم میں چلی جاؤں گی، تیرے گھر میں نہیں آؤں گی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ اگر اللہ اپنے گھر میں آنے دیتا ہے، نماز پڑھنے دیتا ہے، اپنے نام کا ذکر کرنے دیتا ہے، حضور کی محبت نصیب فرما دی ہے دل میں، اور اللہ کے فرمان پہ حلال کھا رہے ہو، سچ بولتے ہو، جھوٹ سے بچتے ہو، زنا سے بچتے ہو، سود سے بچتے ہو، رشوت سے بچتے ہو، حرام سے ڈرتے ہو، سمجھ رہو مولا راضی ہے، میرے اندر حرام آنے ہی نہیں دیتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو گھر کے اندر وہ دیوار میں تاک بنا تھا، اس میں ان کے لیے دودھ رکھ دیا جاتا تھا، تو اس دن دودھ ذرا زیادہ تھا۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، حضرت کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی، حضرت دودھ پی لیا، پھر خادم کو بلایا کہ بھئی آج دودھ زیادہ ہے، کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا حضرت زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا
تو ایک قبیلے والے تھے، ان کو میں منتر پڑھتا تھا بیماریوں کے لیے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بیماری ہو، کوئی سانپ لڑ جائے، بچھو لڑ جائے، میں منتر پڑھتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آج مجھے مل گئے، انہوں نے دودھ دیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے انگلیاں ڈال کے اور چیزیں ڈال کے کہہ کی، غلام کہتا ہے کہ کاروبا یہلکا، اتنے قریب ہو گئے کہ مر جائیں گے۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سب دودھ کیوں پیا جب زمانہ جاہلیت میں پتہ نہیں تم نے کیا انتر منتر پڑھے تھے، اس کی جو اجرت ملی ہے میرے اندر کیوں گئی؟ حالانکہ حضرت ابو بکر کے لیے حلال ہے۔ بھائی اگر ناجائز بھی ثابت ہو جائے تو غلام کے لیے ہے نا۔ اب تم مجھے کوئی چیز دے دو، میں اس بات کا تو ذمہ دار نہیں ہوں کہ تحقیق کروں کہ تم چوری کر کے آئے ہو، ڈاکہ مار کے آئے ہو، تم نے تو مجھے ہدیہ دیا ہے نا۔ لیکن اللہ حرام اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر حرام جانے ہی نہیں دیتے۔ وہ ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ بندہ حرام کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اور اگر تم دیکھو کہ میرے 24 گھنٹے جھوٹ بولنے میں گزرتے ہیں، دھوکے میں گزرتے ہیں، فریب میں گزرتے ہیں، اور شیطانی خیالات میں گزرتے ہیں، عورتوں میں گزرتے ہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، لڑکوں کے پیچھے بھاگو، لڑکیوں کے پیچھے بھاگو، موبائل میں گندی فلمیں بھر لو اور گندے گندے ڈرامے لگا لو، گندے گندے میوزک بھر لو، تو سمجھو وہ ناراض ہے۔ کام جو اس کی ناراضگی کے کر رہے ہیں تو وہ کیسے راضی ہو گیا؟ حرم کے باہر کھڑا ہے، نماز نہیں، مکے میں رہتا ہے، نماز نہیں، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اس نے کبھی آگے طواف ہی نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ مانا کیا ہے کہ خدا آنے نہیں دیتا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی مجھے 25 سال ہو گئے ہیں مدینہ منورہ رہتے ہوئے، میں نے مسجد نبوی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی سلام ہی نہیں پڑھا۔ 25 سال۔ اچھا گاڑی بھی ہے، موٹر بھی ہے، کار بھی ہے، وسائل بھی ہیں، یہ بھی نہیں کہ اچھا اتنا دور بھی نہیں کہ آنا مشکل ہو۔ میں نے خیر محبت سے پیار سے اس کو کہا کہ چلو یار آج تو میرے ساتھ ہو۔ انہوں نے بڑے بہانے بنائے، جی مجھے کپڑے ٹھیک نہیں، میں نے کہا اب کوئی حرج نہیں، ان کپڑوں میں نماز جائز ہے انشاءاللہ۔ کوئی تمہیں حیض تو نہیں آیا نا؟ یہ کپڑے پلید ہے، میں نے کہا یار پلید ہے نا، ہونے دو نا، بس اس میں نماز ٹھیک ہے۔ پھر میں ساتھ لے گیا، انہوں نے کہا چلو یار کہیں مجھے وضو کراؤ، میں نے اس نے بھی کر لیا مجبور ہو کے۔ تو کہنے لگا آج پہلی دفعہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں آیا، کہا توبہ کرو، اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میں کہا لعنت بھیجو پیسوں۔ تو اس لیے سمجھا کرو کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے، راضی ہے، دیکھ لو، اپنے عمل دیکھ لو، بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ولایت کی ضرورت نہیں، کوئی مراقبے کی ضرورت نہیں، کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سامنے بات۔ یعنی ہم نے تو ایسے لوگوں کو، میں نے تو زیارت کی ہے، اتنا سمجھ میری نہیں تھی، بس بدقسمتی ہے۔ زیارت میں نے ضرور کی ہے اور کئی دفعہ کی ہے، لیکن یعنی اس طرف خیال نہیں تھا، بچپن تھا، ابتدائی میرے خیال میں پتہ نہیں کافیہ ہدایہ پڑھتے تھے، تو زیارت میں نے کی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی۔ کیا لوگ تھے! اچھا لوگوں نے بتلایا کہ حضرت کی عادت ہے کہ اگر جلسے کی تاریخ لینا کہ حضرت مہربانی کریں تو حضرت فرماتے ہاں بھائی انشاءاللہ میں آؤں گا۔ ایک تو شریعت کا حکم ہو گیا، انشاءاللہ پورا ہوگا، دوسرا یہ کہ وعدہ بھی تو نہ ہوا نا۔ میں نے پوچھا بھی کیوں؟ نے کہا جی حضرت ایک تو جب تقریر کے لیے آتے ہیں تو کرایہ بھی نہیں لیتے، اور جب تک تسلی نہ ہو اس صاحب خانہ کے گھر پر کہ یہ دیندار ہے، اس کی بیوی بچے بھی دیندار ہیں، نمازی ہیں، ورنہ اگر ان کو تسلی نہ ہو کہ اس کی عورت بے نماز ہے تو اس کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اور کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ چنے اور گڑ کی چھوٹی چھوٹی ریوڑیاں بنا کے ایک تھیلی میں رکھی ہوئی تھی،
اور جہاں تسلی نہ ہوتی چپ کر کے بغیر بتائے ہوئے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، وہ تھوڑے سے چنے کھا لیتے، گڑ کھا لیتے، پانی پی لیتے، بس روٹی ہو گئی۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ بھئی وہ کہتے کہ جب بے نماز عورت روٹی پکائے گی تو دل کا نور ایمان تو گیا۔ اب خود غور کر لو ہمارے گھروں کا کیا حال ہے۔ ہماری بیویوں نے کبھی زندگی میں وضو بھی کیا ہے یا نہیں؟ تم رات گھر میں جا کے ذرا پوچھ لینا نا کہ بیوی کو حیض سے غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ پانی تو خیر بہا لیتی ہوگی بیچاری، اس کو پتہ ہے کہ غسل جنابت کے کیا فرائض ہیں؟ تو ضرورت نہیں کہو جی ہم تو تب پوچھیں جب ہمیں بھی آتا ہو، جب ہمیں نہیں آتا تو کیا فائدہ۔ حال تو وہی ہے نا کہ پٹھان ہندو سے کہے وہ کلمہ پڑھو، وہ کہے میں ہندو ہوں بے وقوف آدمی، وہ کہے نہیں بس کلمہ پڑھو ورنہ ابھی بس ٹھیک کرے گا۔ ہندو نے کہا جب دیکھا کہ یہ تو پٹھان ہے، خان آدمی ہے، بگڑ گیا تو بگڑ گیا، اس کو تو اللہ ٹھیک کرے، یہ بندہ تو ٹھیک کر نہیں سکتا اس کو، یہ تو خان ہے نا۔ تو اس جب ڈر گیا اس نے کہا اچھا خان مجھے پڑھاؤ کلمہ، اس نے کہا کچھ آتا تو مجھے بھی نہیں۔ چلو کہتے ہیں بیٹھو خلاص، مجھ کو بھی نہیں آتا تم کو بھی نہیں آتا۔ حال تو ہمارا بھائی یہ ہے نا، پھر ہم کہیں کہ جی مکے میں نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ملتزم پہ جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، اولاد بے حیا ہے، لڑکیاں بے حیا ہیں، گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں ہر وقت عذاب ہے، جھگڑے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے۔ ہاں اگر آدمی کافر ہے نا وہ دنیا میں مزے کرے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی دنیا میں، اس کے لیے پھر اگلا ٹھکانہ ہے جہنم۔ دنیا میں کھاؤ پیو چرو، لیکن کلمہ بھی پڑھو، مومن بھی بنو، امت مصطفیٰ بھی بنو، حضور کو محبوب بھی بناؤ اور مخالفت بھی کرو۔ یہ منافقت نہیں چلتی، یا سیدھا انکار کر دو جی ٹھیک ہے میں نہیں مسلمان، خلاص کچھ نہیں ہوتا، اسلام نہیں گر جائے گا۔ ادھر تو دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، حاجی ہیں، حافظ ہیں، عامل قرآن ہیں، اور حضور محبوب ہیں، حبیب خدا تو جی جان قربان، بچے قربان، اولاد قربان، مال قربان، اور جی سرکار کے نام پہ تو ہم صدقے واری ہو جائیں، لیکن حضور کی شکل بھی پسند نہیں۔ نہ ٹھنڈے دل سے جھگڑوں میں نہ پڑیں، ایمان سے کہیں سرکار دو عالم نے کبھی پینٹ پہنی ہے؟ ایک ہے جائز ہونا، جائز تو نکر بھی پہن لو تو جائز ہے، اگر گھٹنے تک نکر آ جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات، جائز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی مبارک کٹائی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں یا حرم میں سر ننگا پھرے ہیں؟ سرکار دو عالم نے کبھی الٹی مانگ نکالی ہے؟ سرکار دو عالم نے کبھی یہ انگلش بال رکھوائے ہیں کہ جی یہ فرنچ کٹ ہے اور یہ نپولین کٹ ہے اور یہ کتا کٹ ہے، یہ بلی کٹ ہے؟ میں نہیں کہہ رہا دیکھو، میں کہتا دیکھو بندے ایسے معلوم ہوگا کہ بندر ہے، بولو نظر آئے گا، یہاں سے بال مشین زیرو ہے، اوپر بال ہے، پھر یوں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل واقعتاً بندر کی نسل ہے۔ تو پھر کیا معنی محبت کا؟ محبت کا معنی یہی ہے میں انگوٹھے چوم لی، 12 ربیع الاول کو جھنڈی لگا دی، گھر میں میلاد النبی منا رہے ہیں، میلاد شریف، میلاد شریف، اندر کیبنٹ شرابوں کے بھرے ہوئے ہیں، گھر میں میلاد شریف کی محفل۔
اور جب میلاد شریف کی محفل بڑے گھروں میں ختم ہو جاتی ہے نا تو بیگمات اور قرانیوں کو کہتے ہیں نا کہ ذرا پیک بناؤ نا، تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، آج تو بہت بیٹھنا پڑا نا نیچے۔ میلاد کے فوراً بعد پیک چڑھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے۔ اب دیکھیں اللہ کے قرآن کی آیات، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے اندر کیسے میں نے شکلیں بنائی، اور جب تم پیدا ہو گئے دنیا میں آ گئے، اب ساری دنیا میں پھر رہے ہو۔ ثم اذا انتم بشر، جب کامل انسان بن گئے، تنتشرون فی اقالیم الارض، پوری دنیا کے اندر تم پھیل گئے ہو۔ اسی پہ تو غور کرو، اپنے آپ پہ تو غور کرو کہ ہمیں کس نے بنایا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو میرے ماں باپ کی وجہ سے میں پیدا ہوا، تو تمہارا ماں باپ، پھر چلتے جاؤ آدم تک جاؤ گے، پھر آدم کو کس نے بنایا؟ اگر کوئی کہے میں تو جناب اس مادہ منویہ سے پیدا ہوا، اس کو کس نے بنایا؟ اس کے اندر ملینز کے حساب سے وہ جرثومات کس نے رکھے؟ اور وہاں ان کیڑوں کو پھر کس نے زندہ رکھا؟ کیوں؟ اگر وہ کیڑے مر جائیں اولاد نہیں ہوگی۔ اچھا وہ کیڑے تعداد میں کم ہیں تب بھی اولاد نہیں ہوگی، وہ کیڑے تو ہیں لیکن کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، تب بھی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے نظام پہ اللہ فرماتے ہیں غور کرو میری نشانیوں پہ۔ جب ان پہ غور کرو گے تو اعتراف کرو گے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی تدبر کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی، پڑھنے کی اور غور کرنے کی توفیق دے۔ کہ اگر کوئی آدمی ایک کاروباری بندے کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے کھاد اور گندم کے بیج کے لیے 10,000 روپے دو، میں یہ پیسے جو ہیں تمہیں اپریل میں جب فصل کی کٹائی ہوگی تو لوٹا دوں گا۔ لیکن وہ کاروباری آدمی کہتا ہے کہ ایک شرط ہے کہ میں تم سے نقد رقم کے بدلے 10,000 روپے کی گندم خریدوں گا، لیکن اپریل کے مارکیٹ ریٹ سے فی بوری 20 روپے کم ادا کروں گا۔ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ وہ تو اپنے 10,000 روپے میں نفع وصول کر رہا ہے نا۔ یہ بالکل ناجائز۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بے کا کیا مطلب؟ یعنی جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کو پرندے خریدنے ہیں، آپ کہیں جی ہاں، میں کہوں جتنے ہوا میں ہیں تمہارے ہو گئے، مجھے 2,000 دے دو، تو یہ کوئی عقل والا لے گا؟ بھئی پرندے تو ہوا میں ہیں تو میں کیا آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ تو اسی لیے اسلام یہ شرط لگاتا ہے کہ جو چیز تم بیچ رہے ہو کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ گندم تو ابھی اتری ہی نہیں، گندم تو اترے گی اپریل میں، تو پہلے کیسے سودا ہو گیا؟ پھر 20 روپے کم ریٹ پہ کیوں سودا ہو گیا؟ تو ایسی شرطیں اور ایسی بے اور ایسے قرضے جو ہیں بالکل حرام۔ ایک بچی بیمار ہے، مریضہ، نرجو منکم الدعاء اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔
جی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان کہاں سے سیکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام تو رہتے شام میں تھے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے ابھی دودھ پینے کی عمر میں مکہ آ گئے، پھر زمزم نکلا، قوم عمالقہ آ کے آباد ہوئی، وہ عرب تھے، ان سے عربی سیکھی۔ قوم عمالقہ اور قوم جرہم یہ قبائل ہیں جو یمن سے آ کے آباد ہوئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میری والدہ پہ حج فرض نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتی ہیں، مجھے اللہ نے مکہ مکرمہ میں نوکری عطا کر دی، میں نے اپنی والدہ کے لیے حج بدل کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتا دو تب بھی کوئی بات نہیں، ماں خوش ہوگی، دعا کرے گی۔ والدین کا دل خوش کرنا بھی تو عبادت ہے نا۔ ڈھنڈورا تو تب ہو جب لوگوں کو تم کہتے پھرو، تو حج کرنے والے تو تم ہو، اگر تمہاری ماں کسی کو کہتی ہے تو کہتی رہے، تمہارا کیا قصور ہے؟ تم نے اپنی والدہ کا حج نفل ادا کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو انشاءاللہ اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے، اور تمہیں بھی پورے حج کا ثواب دیں گے۔ جو آدمی حج بدل کرتا ہے اس کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور جس کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے پیسے دیے کہ بھئی تم فلاں آدمی کے لیے حج بدل کرو، تو پیسے دینے والے کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، جس کا حج کیا اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، والدین کی زندگی میں بھی اطاعت کرو، ان کے مرنے کے بعد بھی اطاعت کرو، اور والدہ کو بتاؤ تاکہ خوش ہوں، تمہارے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی ٹیلی فون پر نکاح کرے، بالکل نہیں ہوتا، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں ایک محفل میں موجود ہوں اور ایجاب قبول ہو، گواہ ہوں۔ ٹیلی فون پر آدمی جو ہے دور ہے، عورت دور ہے، اور آواز بھی بدلی جا سکتی ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ ہوتا ہے کہ لڑکی بھی بدلی جا سکتی ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے، جب واپس آؤ ماشاءاللہ تو حور کے بجائے لنگور ٹکر جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو اسلام کے احکام میں حکمت ہے۔ اگر تم دور ہو، چھٹی نہیں ملتی، بڑا آسان حل ہے کہ ایک کاغذ پر لکھ لو، اپنے قابل اعتماد چاچا ہے، والد بھائی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، کوئی عالم دین ہے جس پہ اعتماد ہو، لکھ دو کہ میں مسمی فلان ابن فلان فلاں شخص کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، وکیل شرعی، اور اس کو بحیثیت وکیل کے یہ حق دیتا ہوں کہ میرا نکاح فلاں بنت فلانہ سے جا کے کر لے، تو وہ تمہاری طرف سے وکیل وہاں ایجاب و قبول کر لے گا، تمہارا نکاح ہو گیا، اور وہ تسلی بھی کر لے گا کہ وہی لڑکی ہے، خاندان ٹھیک ہے، بچی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں، کوئی فتنہ تو نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حق تو کہلاتے ہیں، لیکن جو باطل قوتیں ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف کس نے لڑی؟ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، یہ تو اس وقت تنخواہ لیتے تھے، یہ جو اعتراض کرنے والے حضرات ہیں نا، یہ تو ٹوٹی تھے انگریزوں کے، انہوں نے تو جاگیریں لی ہیں،
انہوں نے تو اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہیں، مفادات حاصل کیے ہیں، قربانی اور پھانسی پہ چڑھنے والے تو علماء دیوبند تھے۔ جب قادیانیت کی تحریک اٹھی ہے تو اس باطل سے کس نے ٹکر کھائی ہے؟ جب رفض نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں اور کتی کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں بی بی عائشہ کا نام لکھ کر، تو کس نے ٹکر کھائی ہے؟ اسی طریقے سے جب منکرین حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا ہے تو ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی پورے عالم میں یا علماء ہیں یا ان کے شاگرد ہیں جو ہر باطل سے ٹکرا رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک بندہ بھی نہیں ہے جو مرزائیوں سے مناظرہ کر سکے۔ تم لاکھ تقریریں کر لو، تمہارے پاس ایک بندہ نہیں جو بریلویوں سے مناظرہ کر سکے۔ یہ ساری ٹکریں تو ان لوگوں نے کھائی ہیں، باطل قوتوں سے یہ ٹکرائے ہیں۔ ان کی ہر کتاب کا رد تو انہوں نے لکھا ہے، ان کو ہر جگہ چیلنج تو انہوں نے کیا ہے۔ یہ تو تاریخ ہے۔ میں تو خیر نہ دیوبند گیا نہ میں نے دیوبند میں پڑھا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت مدنی سے لے کر حضرت بنوری سے لے کر حضرت بخاری سے لے کر حضرت لاہوری سے لے کر اسی طرح مفتی کفایت اللہ سے لے کر حضرت تھانوی سے لے کر یہ سارے جتنے حضرت گنگوہی سے لے کر نانوتوی سے لے کر کون لوگ تھے؟ باطل سے کون ٹکراتا رہا؟ ایسے نہ ایک دوسرے کو الزام دیا کرو۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس دور میں ہمیں ملنا ہے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، خدا کے لیے اب فرقے چھوڑ دو، پارٹیاں چھوڑ دو، تمام جھگڑے چھوڑ دو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، حضور کی امت ہیں، باقی کوئی مکے میں رہتا ہے مکی کہلاتا ہے، مدینے میں رہتا ہے مدنی کہلاتا ہے، حجاز میں رہتا ہے حجازی کہلاتا ہے، یمن میں رہتا ہے یمنی کہلاتا ہے۔ یہ تو نسبتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اب یہ چھوٹے موٹے اختلافات بھول جاؤ اور حضور کی امت کو ایک ہونے دو۔ کپڑے کے درمیان میں عضو کو ہاتھ لگ جائے تو وضو دوبارہ کر لے، کپڑے کے ساتھ لگے تو کچھ تمہیں یہی عضو کا ہی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، ہر وقت تم نے کیوں منہ میں رکھا ہوا ہے؟ روز ایک ہی قلم ہے، لکھنا بھی، لکھنے والے کا انداز بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا، ہمیں تو تجربہ ہے، رات دن ان سے ٹکراؤ رہتا ہے، کیا کریں آخر؟ مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، اتنا تجربہ تو ہو جاتا ہے نا آدمی کو، ہر وقت تمہیں ایک ہی مسئلہ یاد ہے۔ اگر کوئی مطلقہ عورت ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتے، گھر والوں کا کیا ہے؟ اب وہ مطلقہ ہے، بیوہ ہے، جا کے قاضی کو درخواست دے، قاضی ولی بن کے نکاح کر دے گا۔ ایک مولوی سے سنا ہے کہ مغرب کی نماز مشابہ نہ کرو۔ آپ جو سنے وہ کوئی دین تو نہیں ہوتا نا، یا جو آپ سنتے رہیں ان سب کا ٹھیکہ مولوی مکی نے لیا ہوا ہے؟ نہ اس نے بات صحیح لکھی ہے نہ تم نے صحیح سمجھی ہے، تو میں جواب کیا دوں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا سوال، تو جواب کیا دوں؟ پہلے بھی آپ نے پوچھا، معنی یہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ وطروں کی مغرب سے یا مغرب کی نماز کی وطروں سے مشابہت نہ کرو، کیا معنی؟ یعنی مغرب کبھی 4 رکعت پڑھ لو، کیا معنی کیا ہے؟ یا جس طرح مغرب پڑھتے ہو ایسے وطر نہ پڑھو، کیا؟ سوال واضح کرو نا، جب سوال سمجھ نہ آئے جواب کیا دیں گے؟ کہتے جی کہ ہم نے حج کیا، طواف زیارت کیا، صفا مروہ کیا، لیکن طواف الوداع نہیں کیا۔ اگر تم مکے میں رہتے ہو تو طواف الوداع کرنا ہی نہیں،
اگر تم انڈیا کے رہنے والے ہو اور طواف الوداع کے بغیر انڈیا چلے گئے تو دم دینی پڑے گی. ایک بکری مکے میں بھیج کے ذبح کراؤ, پیسے بھیجو, کسی کو وکیل بناؤ. کیا تو ابھی طواف الوداع کر لیں, بس بات ختم. جب آ گئے مکے میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرو. غلطی کیا تھا کہ آپ باہر چلے گئے, آپ کو طواف الوداع کر کے آفاق سے میقات سے گزرنا تھا, لیکن آپ واپس آ گئے, ابھی طواف الوداع کرنا.